بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حکیم لقمان کے زندگی بھر کے نچوڑ ٹوٹ کے میٹھی چیز صحت اور خوبصورتی کے لیے زہر ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں بہت گیس ہو یا پیٹ سے درد نہ جا رہا ہو تو آپ اپنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اوپر سے نیچے کی طرف 60 سیکنڈ کے لیے دبائیں۔ اس انگلی کی رگیں آپ کی بڑی آنت سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسا کرنے سے خون کی گردش بڑھتی ہے اور گیس دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ دل، دماغ، جگر اور گردوں کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ نرم لباس خون کو زیادہ کرتا ہے اور سخت لباس خون کی رطوبت کو جذب کر لیتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھو لیں۔ سیاہ رنگ کو نکھارنے کا بہترین نسخہ ہے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ بلی گھر میں بچے دے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے انہیں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابری خون صاف کرتی ہے۔ ہیپاٹائٹس میں خالی پیٹ 2 سے 3 کپ نہار منہ اسٹرابری کا جوس پینا مفید ہے۔ جو لوگ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں ان کی دماغی صلاحیتیں زیادہ تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق خواتین کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 47 گھنٹے اور 15 منٹ تک راز رکھ سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا ہے، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں روزانہ 2-3 گھنٹے دھوپ میں بھی ضرور بیٹھنا چاہیے۔ دھوپ ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے۔ روحانی علاج: جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹا پیدا ہونے کے لیے چند ٹپس: مباشرت کے فوری بعد بیوی کو دائیں کروٹ لٹائیں۔ عورت کی ماہواری کے مہینے کے درمیانی دنوں میں مباشرت کریں۔ ایسی خوراک کھائیں جس میں تیزابیت کم سے کم ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیزی سے ہوتی ہے؟ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، اگر آپ تیز آنچ پر کھانا پکا رہے ہیں تو زیتون کے تیل کا انتخاب نہ کریں۔ جب آپ زیتون کے تیل کو تیز آنچ پر گرم کرتے ہیں یا پکاتے ہیں تو تیل میں موجود فائدہ مند مرکبات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ممکنہ طور پر صحت کو نقصان پہنچانے والے مرکبات بن جاتے ہیں۔ جو بھی دوا اور جو بھی چیز جو زبان کو کڑوی محسوس ہو تو سمجھ جاؤ اس میں صحت اور خوبصورتی کے 1000 ذخائر ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم ملائم رہتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال ہوتی ہے اسے مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ کھانے چاہیے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر اور کانوں پر پسینہ آ جائے تو سمجھ جاؤ دولت ملنے والی ہے۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ بیوی اگر ہر نماز کے بعد 7 بار یا عزیز اور 7 بار یا موذیو پڑھ لے تو شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھ جائے گی اور شوہر اسے بہت ناز اور عزت سے رکھے گا۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 بار صبح کے وقت شہد چاٹ لیں پھر وہ کسی بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر منہ پک جائے اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خوش دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے گرم اوون میں بھون لیں، اس سے مزے میں اضافہ ہوگا اور گھی کا خرچ بھی کم ہو جائے گا۔ دالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دالوں کے ڈبوں میں 6 یا 7 قطرے کیسٹر آئل ڈال کر مکس کر لیں۔ اگر دیگچی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ ٹاٹری اس پانی میں ملا کر 8 گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں، پتیلی صاف ہو جائے گی۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ سر میں جوئیں پڑ جائیں تو پودینے کا عرق صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالیں
اور سر کو خوب دھوئیں، 2-3 مرتبہ ایسا کرنے سے سب جوئیں مر جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سامیہ کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنے سے کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں رہے اور ایک حصہ سایہ میں، یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ قرآن کی طاقت، سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، سورہ رحمان امیر ہوتی ہے، سورہ واقعہ بھوک مٹاتی ہے، سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے، سورہ جاسیہ زندگی میں امن لاتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت نمک زیادہ چلا جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مولی کی رس میں نمک ملا کر اس کی 2 چٹانگ مقدار روزانہ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ بڑی ہوئی تلی میں واضح افاقہ ہوگا۔ گردے فیل ہو جانے کی علامات: نمبر 1، پیشاب کا رنگ پیلا آنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، پخانہ کالے رنگ کا آنا شروع ہو جائے۔ نمبر 3، پیشاب رک کر آئے۔ نمبر 4، پیشاب کے ساتھ درد اٹھے گا۔ نمبر 5، پیشاب میں خون بار بار آئے گا۔ نمبر 6، پاؤں کی انگلیوں پر سوجن آ جائے گی۔ نمبر 7، کمر میں شدید درد بار بار اٹھے گا۔ نمبر 8، آپ کو ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ نمبر 9، بھوک میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 10، متلی اور بار بار الٹی کا آ جانا۔ نمبر 11، پٹھوں میں درد اور سوجن کا ہو جانا۔ نمبر 12، نفس کا سوج جانا اور درد اٹھنا۔ نمبر 13، پسلیوں میں ہر وقت درد کا ہونا۔ نمبر 14، کھانے میں کوئی چیز پسند نہ آنا۔ 20 قسم کی اموات شہادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ پیٹ کی بیماری میں مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ ایک حاملہ عورت کا مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ جلنے کی وجہ سے موت شہادت کا درجہ ہے۔ طوفان کی بیماری سے مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ ڈوبنے کی وجہ سے موت شہادت کا درجہ ہے۔ پھیپھڑوں کی بیماری سے موت شہادت ہے۔ میلے میں مرنے والا بھی شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ پسلی سوج جانے پر موت شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ بن چکا ہو اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہادت کا درجہ ہے۔ جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مرا وہ بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ کسی کو دینی تعلیم دیتے ہوئے موت کا آ جانا بھی شہادت کی موت ہے۔ حق سچ پر ہوتے ہوئے موت کا آ جانا بھی شہادت کی موت ہے۔ حادثے کی موت بھی شہادت کی موت ہے۔ 10 چیزیں جسم کو خراب کرتی ہیں۔ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، گندی یا ناپاک جگہ پر جانا یا رہنا، عصر کے بعد سونا، تکیے لگا کر کھانا کھانا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بجانا، کھٹی چیزیں کھانا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب روکے رکھنا۔ راہ روشن کے پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔